اس بزم میں سانس لینا بھی ثواب ہے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا، اور اس رب کریم کا لا تعداد شکر ہے جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا، اور اس پرفتن دور کے اندر اللہ پاک نے ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت عقیدہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم زندگی کی باقی سانسیں ہمیں اس پر قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب، اس کی ایک چھوٹی سی جو الفاظ سے چھوٹی ہے لیکن شاید سب سے بڑی ہے، وہ صورت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم اپنی اس کتاب رحمت کو صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور ساری دنیا میں پھیلانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس سورۃ مبارکہ کے اندر سب سے پہلا جو لفظ استعمال فرمایا قل، اس کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اپنا تعارف اپنے محبوب کی زبان سے کروا رہا ہے۔ میں پروفیشنل خطیب نہیں ہوں میرے بھائی، میں ایک ولی کامل کا غلام ہوں، اور ایک درد ہے جو اللہ کے ولی کے سینے سے ملا ہے، وہ درد آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، وہ آپ ہی کوشش کریں کہ تھوڑا سا توجہ سے سنیں۔ کسی پہ تنقید مقصود نہیں ہو گئی، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہوگی، لیکن حق بیان کرنا یہ نبی پاسم کی امت کے علماء، خادم، دیندار لوگوں کے ذمہ ہے۔ جس وقت جو خرابی پیدا ہو رہی ہو اس خرابی کو اجاگر کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو دیندار بندہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا وہ سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے اس وقت۔ تو اس لیے میں جو معاشرے کے اندر اس وقت انسانیت کو کھانے والی بیماری اور ایمانوں کو ضائع کرنے والی بیماری، میں نے ان کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے۔ اب ہر بندے کی اپنی اپنی ایک سوچ اور فکر ہے کہ اس کے مطابق اس چیز کو کیسے لیتا ہے۔ سونے کے میلاد کا مہینہ ہے، اور یہ بڑی ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جس بزم میں ذکر رسالت معاب ہے، اس بزم میں سانس لینا بھی ثواب ہے۔ کچھ کرو نہ کرو، بیٹھ کر صرف سانس لیتے رہو نا تو وہ بھی ثواب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنا طرف جب پیش کیا تو محبوب کی زبان سے پیش کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ ڈائریکٹ بھی فرما سکتا تھا هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، ہر دور کے اندر اور ہر زمانے کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس دلائل بڑے ہوتے ہیں، جن کی باتیں سن کے بندے کئی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اور میرے لجپال آقا نے فرمایا بیان ایک جادو ہے۔ بیان ایک جادو ہے، جب بندہ کو بیان صحیح الفاظ کے ساتھ کرتا ہے تو بندے کو اپنا اسیر کر لیتا ہے۔ اس لیے آج لوگوں کی باتیں سن کر، تقریریں سن کر، بیان سن کر، یہ جانے بغیر کہ بندہ کا کردار کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے، بس لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ آپ
ضرور بیان سنیں، سارا کچھ کریں، لیکن سب سے پہلا بیان کرنے والے کا تو سرکار نے فرمایا سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اپنا دین تم کس سے لے رہے ہو۔ اللہ کریم نے پہلی بات فرمائی کہ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ہر دور کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ لوگ ایک معیار بنا لیتے ہیں جسے وہ خود پسند کرتے ہیں، یا ان کا کوئی پسندیدہ بندہ جو ہوتا ہے وہ چیز جس کو پسند کرتا ہے وہ بھی اس کو اپنا معیار بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہمیں دوسرے مسلک کے نہیں ہوتے، لیکن چند ایام آتے ہیں نا تو کئی لوگ اس طرح کا لباس پہن لیتے ہیں۔ ان کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار کو بڑا پیارا ایسا لباس پہنتا وہ بھی ویسا پہن لیتے ہیں۔ ہمارے پسندیدہ کھلاڑی ہو تو ہم اس کھلاڑی کی نقل مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی سیاستدان ہو تو اس سیاستدان کی پارٹی والا اپنے لیڈر کی نقل مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنی پسند اور پسند کرنے والے بندے کی پسند کو اپنی پسند کے مطابق سے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح سابقہ دور کے اندر جب لوگوں کے عقیدے اور ایمان بگڑتے تھے، لوگ پہلے اسے رسم بناتے، رواج بناتے، پھر آسا آسا اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتے۔ اسی طرح جب لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقائد بدل لیتے تو پھر دوسرا نبی تشریف لاتا، وہ نبی آ کر پھر خدا کی پہچان کرواتا، اور جو اس نبی کی زبان سے کئی بات کے مطابق عمل کرتا وہ کامیاب گنا جاتا، جو اس کے برعکس ہوتا وہ ناکام گنا جاتا۔ ہر دور کے اندر انسان کی ناکامی اور کامیابی کا ایک پیمانہ اللہ نے رکھا ہوتا ہے۔ خوش قسمت بندہ وہ ہوتا ہے جو اس پیمانے پر چل پڑتا ہے، اور ناکام ترین بندہ وہ ہوتا ہے جو اس پیمانے سے ہٹ جاتا ہے، وہ چاہے وقت کے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ بھی وقت کے نبی کی بات نہ مانے تو اسے بھی کائنات کی کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ جب عقیدے بگڑتے ہیں تو پھر نبی تشریف لاتے ہیں، پھر وہ نبی آ کر بتاتے ہیں کہ خدا ایسا ہے، خدا کو اس طرح ماننا ہے، خدا کے بارے میں یہ گمان رکھنا ہے، خدا کو اس طرح خدا کے بارے میں سوچنا ہے۔ پھر وہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، کچھ وقت کے بعد وہ نبی اپنا ٹائم پورا کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، آہستہ آہستہ لوگ پھر اس عقیدے سے، اس ایمان سے، اس رستے سے ہٹتے 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 ایک دن اس کے بالکل الٹ چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی باری آئی تو اس وقت بھی لوگ بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے گمان کے مطابق اپنے خداؤں کو جو ہے وہ بنا رکھا تھا، اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اسی کو مانتے تھے، وہی ان کا سب کچھ تھا۔ اور یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ، جسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا، اس گھر کے اندر اس وقت کے انسانوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر کسی نے اپنے بت کو اپنے گمان کے مطابق اپنا خدا سمجھ کر اس کی پوجا بھی کرتا تھا، اس سے اپنی حاجات بھی طلب کرتا تھا۔